بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اسلامیات کا کام کلاس 3 کا شروع کریں گے۔ پیج نمبر 7، سبق کا نام قرآن مجید۔ آج ہم نے نیا سبق سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ اس سبق کی ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، تو آپ سب نے میرے ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ بہت توجہ کے ساتھ کرنی ہے۔ تو آپ نے اپنے فنگر کی ہیلپ سے اس ورڈ ٹو ورڈ ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب سب کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کامیاب زندگی گزارنے کا راستہ بتلایا گیا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 کتابیں نازل فرمائیں۔ قرآن مجید سے پہلے 3 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، تو ہم دیکھتے ہیں وہ 3 کتابیں کون سی تھیں۔ فرسٹ ون، توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کئی اور چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے بھی نازل فرمائے۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ قرآن مجید کس لیے نازل کیا؟ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ جیسا کہ آپ سب بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور کچھ بچے ایسے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، مطلب اس کے ہر حرف کو سمجھا جائے۔ Now move on your page number next. پیج نمبر 8، اس کو سیکھنے اور سکھانے کی قرآن مجید اور احادیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ خیر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم کریں گے تو وہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ خیر و ثواب ہے۔ دنیا میں تو وہ نور ہمیں ملے گا اور آخرت میں وہ ہماری جو تلاوت کی ہوگی وہ ذخیرہ ہو جائے گی، تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تلاوت کے آداب۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے کچھ آداب ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے اور ہم نے انہی آداب کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ فرسٹ ون، قرآن کی تلاوت کرنے والا باوضو ہو کر عاجزی کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے وضو کرنا چاہیے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح قرآن پاک کی بے ادبی نہ کر سکیں۔ تلاوت کرتے وقت صاف ستھرے کپڑے پہننے اور خوشبو لگائیں۔ قرآن مجید کسی ریل یا تکیہ پر رکھیے۔ تعوذ اور تسمیہ سے تلاوت کی ابتدا کریں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ آرام سے پڑھیں۔ تلاوت خوش آوازی سے کرنی چاہیے۔ اگر دوسروں کو تکلیف ہو تو آہستہ پڑھیں، ورنہ قدرے آواز بلند پڑھنا بہتر ہے۔ تلاوت باقاعدہ کی جائے اور اتنی کی جائے جتنی آسانی ہو۔ ان تلاوت کے آداب کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کی حرف بہ حرف ریڈنگ کرنی ہے، پھر آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپیز کھولنی ہے، مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنی ہے۔ سبق کا نام قرآن مجید، انشائیہ طرز کا مطلب ہے آج ہم نے اس کے لانگ کوسچن سولو کرنے ہیں، تو ہم لکھیں گے سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ تو 4 مشہور آسمانی کتابیں کون سی تھیں؟ جواب، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا؟ جواب، قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ خیر و ثواب ہے۔ مطلب دنیا میں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اور تو آخرت میں بھی وہ جو ثواب ذخیرہ ہوگا اس کا جو ہم نے تلاوت کی ہوگی اس کا ثواب ذخیرہ ہو کر ہمیں مل جائے گا، مطلب جمع ہو جائے گا نا۔ جو ہم تلاوت کریں گے تو جو تلاوت ہم روزانہ کرتے ہیں، روزانہ بیسس پہ کرتے ہیں، تو وہ جمع ہو جائے گا اور اس کا ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید پر عمل کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کام کو اپنے اسلامیات کی کاپی پہ پینسل سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے جاؤ، پڑھنا ہے، رکنا نہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔